بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سارے کا سارا ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ہمارے پاس بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کی خصوصیت اتنی بڑی ہے کہ جتنا بھی اس کو پڑھا جائے اتنا ہی لطف زیادہ آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہی قرآن پاک ہے۔ اب اس قرآن پاک کے اندر کچھ صورتیں، کچھ آیات مبارکہ جن کی خاص طریقے سے احادیث کے اندر بڑی شان بیان کی ہے، بڑی فضیلت اور بڑا ایک مرتبہ بتایا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات مبارکہ ہو گئی، اور آیت کریمہ سورہ اخلاص، اسی طرح سورہ یاسین، سورہ رحمان، اور بہت سی صورتیں ہیں جن کی علیحدہ علیحدہ فضیلت اور شان بیان ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی معرفت کا ذکر ہے، اللہ کی پہچان کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ جس طرح ہم کسی سے ملتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں، اجنبی ہو تو کہتے ہیں ذرا تعارف تو کرائیں، یا کوئی ساتھ دوسرا بندہ ہو پھر کہتے ہیں ان کا تعارف کرائیں۔ سورہ اخلاص بھی ایسے، مشرکین مکہ نے، کفار نے جب یہ کہا اپنے رب کی پہچان تو کروائیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی، جبرائیل امین سورہ اخلاص لے کر آ گئے، کہا ان کو کہہ دو قل هو اللہ احد، ہمارا اللہ ایک ہے۔ ان کے تو مختلف تھے نا، بارش برسانے والا علیحدہ، رزق دینے والا علیحدہ، بیماریاں لانے والا علیحدہ، زندگی دینے والا علیحدہ، موت دینے والا علیحدہ، وہ بھی کوئی پتھر کے، کوئی تانبے کے، کوئی لوہے کے، کوئی مٹی کے، کوئی لکڑی کے، خود تراش کے بنا کے رکھے تھے۔ تعارف کیا کرایا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو ان سے ہمارا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، اس کے بالمقابل کوئی نہیں، ایسی وہ ذات ہے۔ بندہ اگر غور کرے یہ ایک مختصر اور جامع تعارف ہے۔ اب یہ ایسی صورت ہے، اس کو جب بھی پڑھو فائدہ،
کتنا فائدہ؟ ایک دفعہ پڑھ لیں اس سورت کو، یوں سمجھے کہ آپ نے 10 سپارے قرآن کے پڑھ لیے۔ 2 دفعہ پڑھ لیں یوں سمجھے کہ 20 سپارے قرآن کے پڑھ لیے، اور 3 دفعہ پڑھ لیں تو یوں ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک پڑھ لیا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ اور اگر اس سورت کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، دن میں 5 مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ کتنا بڑا انعام۔ لیکن میں اس وقت آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ رمضان المبارک کے مہینے کا عمل، ویسے تو پوری زندگی بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھنے سے آپ کو 10 سپاروں کا ثواب اور 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب۔ لیکن رمضان میں یہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں گے تو نیکیاں 70 مرتبہ بڑھ جاتی ہیں، آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور سورت اخلاص اسی طرح بہت سے علماء نے لکھا ہے 200 مرتبہ پڑھی جائے اس کے 60 فائدے ہیں۔ اب 200 دفعہ پڑھنے کا حساب آپ لگا لیں، 3 دفعہ پڑھنے سے جب ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو 200 کا آپ خود حساب لگاتے رہیں کہاں تک جاتا ہے یہ ثواب۔ یہ تو ثواب کے درجے کی میں نے بات کی۔ اب فائدے کی طرف آ جائیں۔ فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 200 دفعہ پڑھنے کے 60 فائدے ہیں، اور سب سے کم درجے کا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کا آخری وقت، جس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، اب اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ سعادت جس کو مل گئی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور کچھ 60 فائدوں میں ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسا عظیم فائدہ، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے، جنت میں ایک عالی شان محل اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مکان نہیں کہا، کمرہ نہیں کہا، کوٹھی اور بنگلہ نہیں کہا، یہ سب چھوٹے ہیں۔ محل جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھل جائے تو بڑا ہے، 300 دروازے کھل جاتے ہیں، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے 300 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ انعامات ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ 60 فائدے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، یہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹوں میں 200 دفعہ پڑھ لیں، دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں، یعنی 24 گھنٹوں میں آپ نے 200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پورا رمضان المبارک 29 دن ہے یا 30 دن روزانہ کا یہ معمول، میں نے پہلے عرض کیا یہ معمول آپ ساری زندگی کا بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں ثواب 70 گنا آپ کو زیادہ، اور فائدے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے فائدے دے دیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ جب نیکیوں کو، فائدوں کو بڑھاتا ہے پھر تعداد نہیں ہوتی۔ پھر یہ فرمایا فَيُضَاعِفُكُمْ لِيُضَاعِفَهُ، اتنا زیادہ کر دیتے ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ ہاں یہی نہیں ذہن میں رکھنا کہ ہم یکم رمضان سے نہیں کر سکے، تو جب بھی آپ کو پتہ چلے کسی اچھی بات کا، جب بھی آپ کو علم ہو عمل شروع کر دیں۔ یہ ضروری نہیں، اچھی بات تو کہتے ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی بھی مل جائے اس پہ بھی عمل کرو، ٹائم اور وقت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم تاکید رمضان المبارک کی اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ نہیں چلتا
ویڈیو نہیں دیکھتا یا کسی اور عالم سے یہ بعد میں سنتا ہے، جب سنے عمل شروع کر دے، دیر نہ کرے پھر۔ اللہ پاک یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا زیادہ کر دے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔